سے پڑھ کر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. وعلیکم. اللہ وعلیکم السلام. وہ میں نے دیکھا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے. کیا؟ یہ تحریک آزادی فکر بالکل نہیں ہے کوئی بات اس نہیں. میں، بلکہ بحث ظاہریوں کے خلاف ہے، اور اس کی بھی بنیاد وہی ہے کہ ظاہریوں کی تحریک ناکام ہو گئی اس لیے کہ شریعت محدود تھی اور مسائل لامحدود تھے. اچھا. تو قیاس کرنا تو ایک مجبوری تھی. جو مانتے ہیں وہ بھی قیاس کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی مجبوراً قیاس کرتے ہیں. اچھا لیکن اہل الحدیث اور اہل الرائے کا تو نہیں، یعنی اہل حدیث اور اہل ظاہر کا تو قبول کیا. یہ وہ کیا. دوسری بات کا کہ تحریک آزادی فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں تقلید کے خلاف ہے. ہاں جی، ہاں جی. اصل میں یہ جو ہمارا آج کا حدیث ہے نا، وہ تو اصل میں تقلید کے خلاف ہی ہے نا. جی جی جی. تو اس کتاب میں وہ جمع کر دی ہے. ہاں جی. وہ جو علماء الحدیث کا مسئلہ ہے نا، اہل الحدیث اور اہل الرائے، اس کے اندر یہ نہیں گئے. ہاں جی، اس طرف نہیں گئے. ہاں، لیکن آفت گوندری صاحب نے بس وہ شاہ ولی اللہ سے لے کر جو ہے نا اس پر بحث کی. پیچھے ابتدا میں بحث نہیں کی. میرا خیال یہی ہے کہ آفت گوندری صاحب کی بات جو ہے وہ جو آئی ہے نا یہ عالسان میں شاید اتنی ہی ہے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا جی اہل الحدیث اور اہل الرائے کا، اس کی بنیادیں بہت واضح ہیں. کوئی ایسی لیکن یہ سچی بات ہے شیخ صاحب، آپ سے پہلے کسی نے بھی اس انداز سے بیان نہیں کیا. اور یہ جو بات ہے نا، جب ہم بخاری پڑھتے تھے نا جی، اس وقت بھی شیخ الحدیث عبدالعزیز الوی صاحب نے یہ بات کی تھی امام بخاری کے قیاس والی. اچھا کہ وہ قیاس کو نہیں مانتے، وہ استدلال کو مانتے ہیں. اچھا اچھا، لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ دونوں میں فرق کیا ہے. جی. اب یہ واضح ہوا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور امام بخاری چاہتے کیا ہے. اچھا جی. اچھا جی، اللہ توفیق دے. اصل بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کی میری بڑی کوشش ہے کہ میں اپنی بات دوسرے کے منہ میں نہ ڈالوں. دوسرے کی جو بات ہے اس کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. آج میں نے ابن اعظم کی ایک کتاب ہے النبذۃ الکافیہ، تو یہ اصل میں ایک بہت چھوٹا سا رسالہ ہے جو ابن حزم نے فی اصول الدین کے نام سے لکھا ہے. اس کے اندر اس نے بس 3 چیزوں کی بات کی ہے، ایک کتاب کی اور ایک سنت کی اور ایک اجماع کی. لیکن اجماع سے مراد ان کی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے. جی، اچھا، وہ ان کی مراد نہیں ہے. ان کی مراد کیا ہے؟ وہ صرف اجماع صحابہ کی بات کرتے ہیں بس.
ویسے یہ تو اور بھی لوگ کئی کہتے ہیں جی عملاً تو اجماع صحابہ کے بعد کہیں بھی کبھی ہوگا ہی نہیں، جی یہ اور بھی کئی لوگوں کا موقف ہے۔ نہیں، اصل بات جو ہے نا، اجماع سے دیکھیے اتفاق کی ترغیب موجود ہے، وہ تو بڑی ترغیب موجود ہے، اختلاف سے بچنے کی بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ حق کی حجیت قائم کرنا جو ہے یہ بڑی اہمیت ہے۔ یعنی اگر اختلاف ہو تو اس میں ترجیحی موقف کیا ہے یا صحیح انداز کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، اس حدیث سے اصل میں یہ باتیں چلتی ہے کہ انبیاء ہوں یا علماء ہوں، ان کا مقصد یہ اصل میں اللہ کی حجت قائم کرنا ہے۔ اگر اس حدیث سے ہم استدلال کریں گے اجماع کا، ہاں جی، تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ صرف اہل حق کا جو اہل ایک چھوٹی سی جماعت ہے جی انہی کا اجماع حجت ہوگا، باقی تو کسی کے اس پہ کوئی نہیں، ان کا اجماع بھی کیا ہوگا، اصل بات ہے ایک تو ہے بنیادی مسائل، 5 نمازیں، جی 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 روزے، ان چیزوں میں تو آپ کو جو ہے وہ اتفاق مل جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اجماع کا کیا فائدہ ہے ان جزوی مسائل میں جو اس سے متعلقہ تفصیلات ہیں، مثلا نماز کے اندر رفع یدین کتنی مرتبہ ہے، آپ کو ایسی چیزیں اجماعی ملیں گی نہیں۔ صحیح۔ تو اسی لیے امام شافعی نے تو یہی رسالے میں لکھا ہے کہ اجماع صرف اصولی چیزوں میں ہوتا ہے، فروع چیزوں میں یا جزوی چیزوں میں ہوتا ہی نہیں، اب تو اصل یہ میں اتنی اہم ہوتی ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے اجماع تلاش کرتے پھریں۔ تو اسی بات ہے کہ اجماع تلاش بھی کرنے، اجماع کی تلاش ہے نا، وہ بھی ساری ادھوری ہوتی ہے۔ ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، لو جی اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا، حالانکہ وہ اجماع ہوتا نہیں، اسی لیے اجماع کو نقل کر دیتے ہیں، جی فلاں نے کہا ہے، جی ابن منذر نے کہا جی اس پر اجماع ہے، جی تو دراصل یہ اجماع تو نہیں ہوتا، یہ تو صرف احمد نقل بن ہے۔ حنبل نے یہ جو بات کہی نا، من ادعى الاجماع فهو کاذب، وہ اصل میں اسی پس منظر میں کہی ہے کہ جو اس طرح جو ہے وہ اتفاق کے دعوے کرتے ہیں، وہ اتفاق ہوتا کوئی نہیں۔ اصل میں جب بات آ جائے گی نا استنباط و اتحاد کی، تو اس میں تو اتفاق مطلوب ہی نہیں ہے، مطلوبی صحیح ہے۔ اس میں ویسے جو اصل چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ حق کی تلاش، اور نص کی تلاش یا اس سے جا اور حق کی حجیت قائم کرنا جو ہے، باقی رجحان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اکٹھا ہو، اختلاف کا نہ ہو، جیسے وہی الجماع کی جو بات ہے۔ چلیے خیر، اب آگے بڑھتے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لیس لک من الامر شیء، اس کا عنوان باندھ کر اب اس کے بارے میں اس مسئلے کو، جس حدیث میں اس کی بات ہے اس کو لائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ فجر کی نماز کے اندر یہ کہا کرتے تھے۔ کب کہا کرتے تھے؟ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھاتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد، تو اللہم ربنا ولک الحمد کہتے۔ اب فجر کی رکعتیں تو 2 ہیں، تو پہلی رکعت میں تو آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو اخیرہ ہے، یعنی آخری رکعت جو ہے، آخری جو رکعت ہے، اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے کہ بد دعا کرتے۔ وہ کیا تھی؟ اللہم لعن فلاں و فلاں، اللہ فلاں پر بھی لعنت کر، اللہ فلاں پر بھی لعنت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
پھر یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو معاملہ تو اللہ کے سپرد ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں قبول کریں چاہیں تو نہ قبول کریں، لیکن اگر دعا میں ایسا انداز اختیار ہو جائے کہ کسی کے جرائم کا اس طرح سے ذکر کیا جائے جیسے کہ اب یہ جرائم جو ہیں یہ ناقابل معافی ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں دی، اس لیے کہ نبی کا کام صرف شرعی ہدایات اور شرعی نمونہ پیش کرنا ہے۔ نبی کا کام جو ہے وہ کوئی تکوینی کام یا تقدیری کام جو ہے اس میں انبیاء کا کوئی دخل نہیں۔ تکوینی اور تقدیری کام میں جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق اللہ نے جن کے لیے کام مقرر کیے ہیں وہ فرشتوں کی جماعت ہے، یعنی فرشتوں کے ذمے یہ کام کیے ہیں کہ وہ تکوینی امور جو ہیں وہ انجام دیں۔ اس لیے فرشتے تو انسان کی جان نکالتے بھی ہیں اور اسی طرح پھونک مار کر جو ہے وہ روح کو بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد روح کو ڈالنے کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیز جس کے اندر روح پڑتی ہے اس کے اندر ایک اٹھان شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کی مخلوق جو ہے جو تخلیق ہے اس کو اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ روح کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر حرکت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، مطلب سوچ بچار بھی، عقل بھی، سارا کچھ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اس روح کے بعد۔ اور یہ چیز جو ہے یہ پہلے بالکل ادنیٰ درجے کی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 یہ بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی تو عموماً 5 ماہ گزارتا ہے نا، اس کے بعد روح کے بعد اس ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے پھر بعد میں پیدا ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شعور کا ارتقاء ہوتا ہے، پھر شعور کا ارتقاء ہوتے ہوتے ناقص شعور تو خیر ہو جاتا ہے 5-7 سال کی عمر میں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شعور کو ایک بلوغت کے درجے تک پہنچانا جو ہے اس کے لیے جوانی ایک معیار تو ہے، لیکن جو ذہنی معیار ہے وہ صرف جوانی نہیں ہے، بلکہ جوانی کے بعد جو ہے وہ ذہنی معیار عام طور پر جو ہے اس کے لیے عمر 40 سال ہے۔ تو لیکن تمام کے لیے الگ الگ صورتحال ہے، کسی کو جو ہے وہ یہی جو بلوغت ہے یہ پہلے حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو بعد میں حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ بات کہ عموماً انبیاء کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ولما بلغ اشدہ کہ ان کی جو قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس حدیث کے بارے میں جو امام بخاری روایت لائے ہیں، ایک اور روایت بھی جو ہے وہ مشہور ہے اور صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد کے اندر زخم آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو خود ہے وہ آپ کے سر کے اندر گڑ گیا تھا اور وہ خون رکتا نہیں تھا، اس کے علاوہ آپ کے جو دانت ہیں وہ شہید ہوئے، اور یہ جو اگلے 4 دانت ہیں ان میں سے دانت شہید ہوئے تھے۔ عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 4 دانت شہید ہوئے نا، وہ 4 نہیں، اصل میں رباعیہ، ان 4 دانتوں کو جو 2 اوپر ہیں 2 نیچے، ان کو رباعیہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، سامنے والے جو سامنے والے، ہاں سامنے والے، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ ان جو آپ کا دانت شہید ہوا تھا وہ ان میں سے ہوا تھا، 4 نہیں، اس میں سے دانت شہید ہوا تھا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ جو لفظ نکلے ہیں کہ کیف یفلح قوما ولوا یعنی ادموا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون و خون کر دیا ہے۔ تو اس وقت لیس لک من الامر شیء جو ہے
اس کا نزول ہوا ہے۔ نزول کے بارے میں جو اصول تفسیر کا جو قاعدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اطلاق جو ہے وہ کئی صورتوں پر ہوتا ہو تو اس کے بارے میں عموماً مفسرین یہ کہہ دیتے ہیں نظرت فی قضا، فلاں کے بارے میں یہ اتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے وہ یہ بھی ہے، اس آیت کا مصداق یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو مصداق کی بات کی ہے، یہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فجر کے اندر ایک مہینہ جو آپ نے بد دعا کی ہے نا لعنت کی صورت میں، یہاں تو اس کا ذکر ہوا ہے، اور جو دوسری آپ کو میں نے سنائی ہے وہ جنگ احد کے بارے میں ہے، لیکن یہ تمام کے تمام مصداق ہیں۔ تو مقدمہ تفسیر ابن تیمیہ میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ نظرت فی قضا اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، ان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا نزول جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے، تو بلکہ یہ تمام کے تمام اس کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے ابن تیمیہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک مثال سے، مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے آپ چار طرف کھڑے ہوں، ایک طرف سے جب آپ اس بلڈنگ کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا وہ پہلو آپ کے سامنے ہوگا، تو اس وقت آپ کہیں گے یہ عمارت۔ دوسری جانب کھڑے ہوں گے تو اس کا ایک اور پہلو سامنے ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ عمارت۔ تو اب چاروں طرف سے اس کو دیکھیں تو عمارت تو چاروں طرف سے مختلف ہے، لیکن مراد ایک ہی عمارت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تفسیروں کے اندر یہ جو مختلف چیزیں جو آ جاتی ہیں اس سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی پہلو آ گیا، کسی کے اندر کوئی پہلو آ گیا، کسی کے اندر کوئی پہلو آ گیا۔ اور یہی بات جو ہے یہ تفسیروں میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فقہ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ علماء کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور علماء اس کا کتاب و سنت سے حل پیش کرتے ہیں، تو وہ حل جو ہوتا ہے وہ ایک اس کا پہلو ہوتا ہے جو اس وقت اس پیش آمدہ مسئلے کے وقت جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اس کا جواب دے دیتے ہیں تو بس یہی جو ہے وہ اس کا صحیح حل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ عن قریب بات آ رہی ہے کہ اجتہاد جب کیا جاتا ہے تو اس کا کیا اس کا اجر ہے۔ لیکن میں ایک اصولی نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر جب بات ہونا کسی چیز کے ثبوت کی، اس کے اندر عدد کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ شہادت کے اندر عدد کی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہاں ہم نے ثبوت پیش کرنا ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر جو ہے وہ ایک عدد کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جب کچھ زیادہ ثقہ لوگ جو ہے وہ ایک روایت کرتے ہوں اور ان کے مقابلے میں جو کم ثقہ ہیں ان کی روایت کا فرق ہو، تو اس وقت تو جو تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کی روایت جو ہے وہ محفوظ کہی جاتی ہے، اور ان کی روایت کو جو ہے وہ شاذ کہا جاتا ہے۔ تو اصول حدیث کے اندر جو ہے وہ چونکہ ثبوت مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہاں جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے عدد کی، لیکن فقہ کے اندر عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فقہ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی ایک جماعت جو ہے وہ غلطی پر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے۔ تو فقہ کے اندر جو ہے یہ عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اصول بیان فرمایا ہے، جی، یہ اصول تو احناف اسی اصول کی بنیاد پر اپنا سارا فلسفہ پیش کرتے ہیں، کیا تواتر کا، احاد کا، اور قطعیت کا، اور وہ ساری احناف کا جو دیکھو جو فلسفہ ہے حدیث میں تو نہیں ہے وہ ان کا فلسفہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فن حدیث کے اندر تو عدد کی اہمیت ہے، اور استنباط و اجتہاد کے اندر عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ احناف کا فلسفہ کیا ہے؟ بلکہ احناف کی صورتحال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اکیلے ہوتے ہیں، باقی سارے ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہاں بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ خود احناف مانتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کا اکیلے ہونا جو ہے وہ برا نہیں ہے، کہتے ہیں دلیل ان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ دلیل ہو وہ اکیلا بھی ہو تو اس کو قوت حاصل ہوتی وہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا
آپ چھوڑی یہ چیزیں جو ہے یہ منطق کی باتیں ہیں، یہ اصل میں علماء دین کی باتیں نہیں ہیں. قطعی ثبوت یہ اسی اصول کو بناتے میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا منطق کا استعمال، فلسفے کا استعمال جو ہم شریعت میں سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے. ہیں. میں اصل میں سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس کا پھر کوئی دائرہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کو ہم کہاں تک محدود رکھیں. اس بات کو، اسی بات کو وہ لیتے ہیں کس چیز کو محدود رکھیں؟ کہ جب ثبوت کی بات ہو تو اس میں عدد کی اہمیت ہوتی ہے، یہ والی بات ہے. بھائی اس کا تعلق صرف ثبوت واقعہ سے ہے. ثبوت واقعہ میں تو عدد کی اہمیت ہے، لیکن کسی چیز کے حق و باطل ہونے میں عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی جب واقعے کے ثبوت میں عدد زیادہ کثیر ہو جائے گا، ہاں، اس میں قطعیت آ جائے گی. قطعیت کی بات آپ چھوڑیے، یہ قطعیت اور ظنیت جو ہے یہ منطق کی اس طرح چھوڑ دیں. ہماری شریعت کے اندر منطق کا کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ منطق کا جو فیصلہ ہے وہ عقلی ہے. ہماری شریعت جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں عقل کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وحی کو سمجھے. باقی عقل کا وحی سے کوئی تقابل کرنا کہ عقل جو ہے وحی سے بڑھ کر ہے، یہ بنیادی غلط ہے. تو اس لیے ہم منطق فلسفہ جو ہے وہ جی ثبوت میں عدد کا ہونا یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. فَعَزَّزْنَاهَا بِالثَّالِثِ. جی ہاں، نہیں یہاں تو یہاں ہاں چلیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ دیکھیں نا، یہ ہے کہ کوئی کسی کا معید ہو یا نہ ہو، معید ہو تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے اس تائید کرنے والے کو. جی، لیکن اصل بات جو ہے وہ اگر آدمی تنہا بھی ہو تو حق پر ہو. حق تو پہلا نبی بھی حق پر ہی تھا. جی ہاں، بس یہ کہ لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہوگا کہ 3 نبی آئے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک چیز جب کسی معاشرے میں جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ہاں اس سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں تعامل. اور تعامل اور عرف ان کی اہمیت ہے. معاشرے میں جب کوئی چیز جو ہے وہ تعامل اختیار کر جاتی ہے، یا مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے بیوی بچے ہیں، اگر اس پر جو ہے وہ بیوی بچوں کا خرچہ ہو تو اس خرچے کا اندازہ کیسے کریں گے؟ جو معاشرے کا عرف ہے اس کے مطابق اندازہ کریں گے. یعنی عرف کا تعلق جو ہے یہ فقہ الواقعہ سے ہوتا ہے. جی، عرف کا تعلق فقہ الاحکام سے نہیں ہوتا، لیکن مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو فقہ الاحکام میں داخل کر دیا گیا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ باتیں، اللہ کا شکر ہے مجھے تو ان چیزوں کو ایک عرصہ پڑھانے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں نے اس کا نکھار پیدا کیا. لیکن آپ کو میں نے ابھی اصول فقہ کی یہ تفصیلات تو نہیں بتائیں، میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ جو اہل الحدیث مکتب فکر ہے ان کے ہاں جو ہے وہ وحی سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. وحی جو ہے وہ وافی اور شافی ہے. ابھی آپ مجھے جو ہے یہ دکھا رہے تھے نا تحریک آزادی فکر مولانا اسماعیل صاحب کی، تو میں نے اس کو اس لیے دیکھا تھا کہ اس کے اندر اہل الحدیث اور اہل الرائے کے بارے میں کوئی بات ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اہل حدیث عوام کی اٹھان ہوئی ہے نا، وہ صرف تقلید اور عدم تقلید کے مسئلے میں ہوئی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے اہل الحدیث اور اہل الرائے مکتب فکر، یہ اصل میں علماء کا مکتب فکر ہے، اور یہ اختلاف علماء کا تھا. تو اس لیے علماء کا جو اجتہاد میں اختلاف تھا، اس اجتہاد کی بنیاد پر یہ دو مکتب فکر جو ہے یہ پیدا ہو گیا. تو میں نے اس لیے بار بار جو ہے وہ امام بخاری کی طرف سے جو زور دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ امام بخاری اس بات کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر وہی بند ہے، اور اس کتاب و سنت کے اندر ہر پیش آمدہ مسئلے کا جو حل جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ابن حزم کے عموماً جو رویے ہیں ان کے اندر کافی کمزوری پائی جاتی ہے، افراط تفریط پایا جاتا ہے. لیکن اس مسئلے میں ابن حزم نے جتنا زوردار موقف اختیار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی بات آئے گی، وہی زاریہ کا جب ارادہ آئے گا تو اس وقت میں کچھ وضاحتیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ تقدیر کے مسائل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور یہاں میں آپ کو اتنی بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو تھیاکریسی کا تصور ہے نا، اس کی اس آیت میں تردید ہے۔ کس چیز کا تصور؟ تھیاکریسی کا، تھیاکریسی ہوتی ہے کہ مذہبی ڈکٹیٹرشپ، نہیں، مذہب کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سزا اور جزا کا اختیار جو ہے یہ کیا انسانوں کو حاصل ہے؟ تو اس کے اندر تھیاکریسی عیسائیوں میں یہ تھی کہ کلیسا کو یہ حق تھا کہ وہ کسی کا گناہ معاف کرے یا اس کا گناہ معاف نہ کرے، تو اس کو کہا گیا ہے تھیاکریسی۔ اور یہی چیز جو ہے وہ دراصل سیکولرزم کے ایجاد کا باعث ہوئی ہے کہ جب گناہ کو معاف کرنا اور کسی کو جو ہے وہ اجر دینا یہ انسانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ انسانوں کو یہ حق نہیں ہے، یہ حق تو اصل میں اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کسی کو جو ہے وہ سزا دے یا اللہ کسی کو معاف کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہنا ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے نبی کو خون و خون کر دیا، اس کے اندر بات یہ آ گئی تھی کہ اگر یہ کل کو توبہ کر لیں اور یہی لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں اور خدمت شروع کر دیں، تو اس کے بارے میں جنت اور دوزخ کا اختیار کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تھیاکریسی کا رد یہی ہے، اور چونکہ یہ تھیاکریسی اب جو ہے وہ مسلمانوں میں تو صرف جو ہے وہ شیعہ تک محدود ہو گئی ہے، اس لیے کہ شیعہ کے ہاں جو تصور ہے نا 12واں امام غائب کا، یا جو شیعہ کا ایک فرقے ہیں اسماعیلی جو اور زیدی، اسماعیلیوں کے ہاں تو 6 اماموں کا تصور ہے نا، تو یہ اس میں بھی بریلویوں میں بھی ہے نا وہ جو دیتے ہیں جنت کے پروانے وغیرہ، تصوف کے اندر بھی یہ شکلیں ہیں بعض۔ میں نے آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر میں صحیح بات بتاؤں تو تصوف کے اصل حامل شیعہ ہیں، اور یہ تقلید جو ہے وہ بھی شیعہ سے آئی ہے، اس لیے کہ ان کے امام تو معصوم ہوتے ہیں۔ جب اہل سنت کے اندر امام معصوم نہیں ہوتا تو تقلید کیسے جائز ہو جائے گی؟ اس معاملے میں تو شیعوں کا موقف ان سے بہتر ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اکبر نے جو دین الہی تیار کیا تھا اس کی بنیاد تشیع تھا، اور تشیع جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہندوؤں سے بھی اکٹھا ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہی ریاستیں جو تصوف کے اندر ہیں وہی ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تھیاکریسی کا جو تصور ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ کے اپنا جو کلیسا کا یہ جو اختیار ہے نا گناہ کو معاف کرنا اور اسی طرح اجر دے دینا، یہ اختیار جو ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے اس آیت کی روح سے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے، اب دیکھیے نا وحشی نے حضرت حمزہ کو جس انداز سے شہید کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے حمزہ جیسا آدمی جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اسی کے ذریعے سے مسلمہ کذاب کا قتل ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لیس لک من الامر شیء ان کے اندر جو ہے وہ اصل میں تھیاکریسی کا رد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کسی کا اسلام رد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گناہ گار آتا ہے یا ایک بندہ مرتد ہو کے واپس آ جاتا ہے جی، اور وہ کہتا ہے جی مجھے دوبارہ بیعت لے لے میری، جی، تو نبی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ ایک آدمی یہ حرکتیں کرتا رہے، مسلمان ہو جائے پھر مرتد ہو جائے، پھر مسلمان ہو جائے پھر مرتد ہو جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں تو نبی کو حق ہے کہ وہ اس کا اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ وہی جو عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ ہے نا کہ یہ مرتد ہوا تھا اور مرتد ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے حضرت عثمان کو ساتھ لے کر آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہی میرا مقصود ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی سرح کو جو ہے وہ آپ جب خاموش رہے، پھر اس کے بعد جب اس نے 3 دفعہ کہا کہ جی میں تو ایمان لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں ایمان لاتا ہوں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ جب میں خاموش رہا تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ ایک آدمی جو ہے بار بار دھوکہ دے، تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ بار بار دھوکہ کھاؤ۔ اسی لیے یہ حدیث جو ہے میرے خیال میں اس کا مفہوم تو درست ہے
کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. چلیے جی، یہ مسئلہ جو ہے یہ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اسلام کے اندر تھیاکریسی نہیں ہے، لیکن تھیاکریسی کا رد کرتے کرتے لوگ اب اس پر آ گئے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ علماء کا کام ہی نہیں ہے، ہر آدمی اجتہاد کرتا پھرے. اور یہ بات غلط ہے کہ اجتہاد اصل میں کتاب و سنت کا اطلاق ہے. کتاب و سنت کے بعد جو اصول ہیں ان کو سمجھ کر جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جس آدمی کو پتہ ہی نہیں وہ آدمی مفتی بن بیٹھے. اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے کہ اقبال کو اور ڈاکٹر رفیع الدین کو جو ہے وہ مفتی اعظم بنایا ہوا ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار تو یہ کہتے ہیں کہ تفسیر اگر سمجھے ہیں تو قرآن کی 2 آدمی سمجھے ہیں، ایک ڈاکٹر اقبال اور ایک رفیع الدین، اور دونوں کو عربی نہیں آتی، اب قرآن کے مفسر بن گئے ہیں. تو ان کا وہ ایک لفظ ہے چنا ہوا کہ 2 قرآن کے 2 رازدار ہیں، اور ایک اقبال اور ایک ڈاکٹر رفیع الدین. ڈاکٹر رفیع الدین جو ہے یہ آپ کو اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو ایک قلعہ میاں سنگھ کے اندر جو ہے وہ ایک بزرگ تھے جو مولانا عبداللہ غزنوی کے ساتھی تھے. سید رضی حسین سے پڑھنے کے لیے دونوں اکٹھے گئے تھے قلعہ میاں سنگھ کے اندر. تو وہاں ان کی اولاد میں سے ہیں ڈاکٹر رفیع الدین. خاندانی حدیث تھے، لیکن چونکہ انہوں نے فلسفہ اقبال پر کام کیا تو اس کے بعد اقبال کا فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا بہت کام ہے. تو اس لیے اب ڈاکٹر سراج چونکہ اقبال کو تو یوں مانتے تھے نا جیسے کوئی نبی ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان بعض غلطیاں بھی سامنے آئیں. لیکن یہ کہ اقبال کی عقیدت جو ہے وہ ان کے پاس رہی ہے، اس لیے کہ ان کے درس کے اندر جس طرح وہ اقبال کا کلام پیش کرتے تھے، اقبال کے کلام کے اندر بہت گہرائی بھی ہے، بہت خوبیاں بھی ہیں. لیکن اقبال کا جو مجموعی فکر ہے وہ اس کے بارے میں میرے خیال میں اتنا تبصرہ کافی ہے کہ ابوالحسن ندوی کہتے ہیں کاش کہ اقبال جو ہے یہ جو لیکچر ہے نا جن کو نہیں یہی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، کاش کہ یہ لیکچر جو ہے وہ یہ نہ دیتے یا یہ مرتب نہ ہوتے. حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ ان لیکچروں پر جو ہے وہ کام کیا ابوالحسن ندوی نے. اس نے دن برقرار رہتا. جی ہاں، اس لیے کہ ایک عالم دین نہ ہو جب وہ اصل میں شریعت کی تعبیر شروع کر دے پھر وہ ٹاوک نہیں مارے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو ایک بات ہے کہ عالم دین کا کام ہے کہ وہ علم دین کے بارے میں کوئی بات کرے، اور جو عالم دین نہ ہو اس کا یہ کام نہیں ہوتا. میں نے اتفاق سے جو ہے وہ دور جب کہ بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جی ہاں، جب کہ ضیاء الحق جب اس نے مارشل بھی لگایا ہے، تو اس تحریک کے دوران میں نے تقریر سنی 2 شخصوں کی، ایک مولانا مودودی کی اور ایک اپنا جسٹس بدیع الدین کیکاؤس کی. جسٹس بدیع الدین ہی شاید نام تھا. چلیے، کیکاؤس صاحب مشہور ہے. کیکاؤس صاحب نے جتنی تقریر کی وہ تمام قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر وہ عالم دین کی حیثیت سے سامنے آئے. اور ان کی جو تقریر کا بڑا عیب تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک آیت بھی انہوں نے صحیح نہیں پڑھی. وہ جو آیت پڑھتے وہ غلط ہوتی. اچھا، مولانا مودودی کی جو تقریر تھی وہ پوری سیاست پر تھی. میں نے جب دونوں کی تقریر سنی میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ کس میدان کے آدمی ہیں، کاش کہ یہ بات کرتے جو بدیع الزمان کیکاؤس کر رہے ہیں. اور جو بدیع الزمان کیکاؤس ہیں وہ قانون کی بات کرتے، چلیے وہاں بات کرتے تھی، اس میدان کے وہ آدمی تھے. تو اصل میں ہر انسان کا اپنا اپنا ایک میدان ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجتہاد کا بہت بڑا جو بگاڑ ہے نا وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے اجتہاد کا حق دے دیا ہے ان لوگوں کو جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے. اب یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال جب یہ تجزیہ شروع کر دے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث سے بہت کم فائدہ اٹھایا ہے، تو یہ تجزیہ جو ہے وہ سارے اس کا غلط ہے. اس لیے کہ وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور ان کا اجتہاد کیا ہے، وہ ڈاکٹر اقبال کو کیا پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حدیث علماء کو بھی اس لیے نہیں آتی کہ ان کے یہاں نفرت پائی جاتی ہے امام ابو حنیفہ سے. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں.
اس لیے اہل سنت کے امام اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امام ابو حنیفہ کا مقام اونچا ہے. ہاں اگر آپ جو ہے وہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کے مکتب فکر میں تقابل کرتے ہوئے کسی کو ترجیح دیں تو وہ علمی بات ہے. چلیے جی اب آگے بڑھتے ہیں. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ باب ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس سے تو باب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تجمد الباب میں ایک اور آیت بھی لے آئے ہیں، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. تو جدل کہتے ہیں کسی کی بات کا رد کرنا، اور رد کے اندر زیادہ جو مقصود ہے دفاع ہو. تو اسی لیے جدل کا مفہوم ہے وہ مناظرہ سے کیا جاتا ہے، چونکہ مناظرے کا مقصود حقیقت میں ہدایت نہیں ہوتی. مناظرے کا مقصود اصل میں اپنا دفاع ہوتا ہے. کسی مسئلے میں جب مناظرہ ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو اپنا موقف ہے اس کا دفاع، یہ جو ہے یہ مناظرہ کہلاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. تو پہلے سے مراد دعوت و تبلیغ ہے، اور وجادلھم سے مراد مناظرہ ہے. تو وہاں قرآن مجید نے کے اندر پارٹی بازی اور فرقہ واریت کے رویے بھی اسی کے ذیل میں آئے ہیں. اصل میں وہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ پارٹی بازی اور فرقہ وارانہ جتنے رویے ہیں وہ مناظرے سے جو ہے وہ فروغ پاتے ہیں. اس لیے اسلام کا جو انداز ہے وہ بنیادی تو دعوت کا ہے، لیکن مناظرے بھی کرنے پڑتے ہیں جہاں کہیں حق کا دفاع کرنا ہو. تو قرآن مجید نے دعوت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ حکمت کا طریقہ کار ہو، اور مناظرے کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کے لیے بہترین طریقہ اختیار کیا جائے. اور ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن کا یہی مفہوم ہے. اور بلکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ چونکہ اس سے مقصود دفاع ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کے اندر جو ہے وہ مناظرے کا جو انداز ہے اس بہترین انداز کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب ایک برائی کے خلاف دفاع کرتا ہے تو وہ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ جو آدمی اس کا دشمن ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے. تو اب آپ دیکھیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب کہ کشتی لڑتے ہوئے اس کو جو اپنے مد مقابل کو جو ہے جب ختم کرنے کا موقع آ گیا تو اس نے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. تو اس نے کہا کہ جی پوچھا کہ آپ، میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے میں نے مار ہی دینا ہے، میں کم از کم اپنی نفرت تو پوری کر لوں. تو حضرت علی نے کہا کہ بات یہ کہ پہلے میرا معاملہ جو تھا وہ اسلام کے حق میں تھا، اب مجھے اپنا ذاتی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا. چلیے جی اب اس کے بعد احادیث پڑھیے جن احادیث میں انہی چیزوں کی بات ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنی محمد بن سلام اخبرنا عتاب بن بشیر عتاب بن بشیر عن اسحاق عن الزہری اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی رضی اللہ عنہما اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمۃ علیہ السلام جی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں وہ فاطمہ علیہ جو ہے وہ علیہ السلام، یہ جو علیہ السلام کا لفظ ہے نا، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. یہ حقیقت میں جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہوتا لیکن کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح کسی نسخے میں جو ہے وہ علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا ہے. تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ امام بخاری نے اصل میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ تو اصل میں تابعین جو تبعات والے ہیں ان کا کام ہے. تو اس لیے یہاں جو لفظ آ گیا نا علیہ السلام، تو میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے.
جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر دعا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی جو ہے وہ اگر علیہ السلام سے مراد لغوی معنی لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے مراد وہ اصطلاح مراد دے جو انبیاء کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے یہ اصطلاح جو ہے وہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ یہ علیہ السلام جو آیا ہے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کسی تابعی کی زبان سے نکلا ہے جو امام بخاری، یا کسی میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں تابعی نہیں، تابع، اچھا تابع ہے، جس نے کتاب چھاپی ہے، اچھا تابع ہے، تابعی کہہ رہے ہیں۔ نہیں جس نے کتاب چھاپی ہے، یہ اصل میں یہ اب دیکھیں نا، یہ دارالسلام کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو میرے سامنے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ پر ہے، لیکن یہاں آ کر جو ہے وہ انہوں نے بھی علیہ السلام لکھ دیا ہے۔ اصل میں جو عالم دین نہ ہوتا، جیسے کہ وہ عبداللہ دانش امریکہ میں، وہ بیچارہ ایک خطیب آدمی ہے، علم تو اس کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اب چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق ہونے کے بعد وہ حدیثوں سے مربوط بھی کم ہے، اس اعتبار سے وہ اس طرح کے شوہے چھوڑتا رہتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے اربعین حسین کے نام پر، اور اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام بخاری جگہ جگہ جو ہے وہ حضرت حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اگر آپ ایک مرتبہ جو ہے اس میں علیہ السلام پاتے ہیں تو 20 مکتبوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اصل بات جو ہے وہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام یہ الفاظ جو ہیں امام بخاری کے نہیں ہیں، یہ اصل میں مکتبوں کی باتیں ہیں۔ جیسے کہ اب دارالسلام نے یہاں غور نہیں کیا، لفظ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں چھپ گیا ہے، آپ کے پاس بھی علیہ السلام ہی ہے۔ جی مگر اگر کسی باہر کسی بندے کو اس طرح کی بات کرے تو وہ اس طرح تو نہیں مانے گا، وہ کہے گا کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کی، کیا دلیل؟ کہ یہ امام بخاری کے الفاظ میں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 19 مطبوع کی آپ بخاری لا کر اس کے سامنے رکھ دیں، اس میں جب علیہ السلام نہیں ہوگا تو پھر کیا آپ کہیں گے؟ اگر ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک چیز مختلف آتی ہے تو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو کتاب کا حصہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کتاب کے اندر جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ دعائیں دیتا ہے، تو وہ دعائیں جو ہے وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، مثال طور پر میں درس سے پہلے کہتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو میں اب یہ میری دعا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی یہ تو باقاعدہ درس کا حصہ ہی، درس کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ لے، کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھے تو پھر بھی، تو اصل میں ایک کتاب کا حصہ ہے کہ نہیں، اس وہ کیسے معلوم ہوگا؟ مختلف مطبع آپ نکال لیں، اگر مطبوع میں ساروں میں علیہ السلام ہو پھر تو بات پھر شبہ پڑتا ہے، پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل میں کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہم درود کے بغیر آگے نہیں بڑھتے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بخاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یہ مقصد ہے، لیکن مطابع سے ہی معلوم ہوگا نا۔ فقال لهم الا تصلون قال علی فقلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع الیہ شیئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان اکثر شیء جدلا قال ابو عبد الله يقال ما اتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المذيع يقال اسقب نارك للموقد۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ان کو ان کے باپ علی نے اس کی خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اب دیکھیں نا حضرت علی کی اس میں ایک بظاہر بات کمزور ہے، لیکن ان لوگوں کی صداقت دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اپنی کمزوری بتا رہے ہیں۔ تو حسین بن علی یہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جو ہے انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے
تو ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس وقت جو فاطمہ اللہ کے رسول کی جو بیٹی ہیں، یعنی ان کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اور فاطمہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اس لیے کہ ایک ہی گھر تھا، دروازہ ایک تھا. تو اس لیے یہاں جو ہے وہ دونوں کا ذکر کیا ہے کہ رات کے وقت دونوں کے پاس آئے. اور ترک کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کو، اس لیے دروازہ کھٹکھٹا کر جو ہے دونوں کو بیدار کیا. فقال لهم، تو انہیں کہا کہ الا تصلون، کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تہجد کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر نہ پڑھی جائے تو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن سنت مؤکدہ جو ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان کی جو تربیت ہے نا تزکیے کی، اس کے اندر سنت مؤکدہ کا ایک بڑا کردار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نوافل جو ہیں وہ نمازوں کے ساتھ رکھے ہیں، جن کو سنن راتبہ کہتے ہیں. سنن راتبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک خاص محل ہے. نوافل تو عام ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے کہ زور سے پہلے 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں، یہ سنن راتبہ ہے. زور کے بعد بھی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، یہ بھی سنن راتبہ ہے. تو ان تمام سنن راتبہ کو جو ہے وہ وتر بنانے کے لیے جو ہے وہ رات کی نماز ہے تہجد، اور وہ 1 رکعت سے لے کر 11 رکعت تک سنت ہے. تو کوئی آدمی اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دے تو اس کو ملامت ہو سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں جگایا ہے اور ان کو ترغیب دی ہے کہ یہ رات کی نماز کا اہتمام کرو. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وتر ہے یہ اصل میں آخری رات کی نماز ہے، یہ پہلی رات کی نماز نہیں. اگر یہ جائز ہے یہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیے جائیں کسی خاص مقصد سے تو، لیکن ویسے یہ نماز جو ہے یہ آخری رات کی نماز ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وتر کی تعداد جو ہے وہ سنت 1 سے لے کر 11 تک ہے. اب ان کو جب دروازہ کھٹکھٹا کر جو ہے وہ کہا کہ الا تصلون، تم نماز نہیں پڑھتے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. اب دیکھیں نا، میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بخاری کا حصہ نہیں ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا علیہ السلام یا اس طرح کی بات. تو علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، انما انفسنا بید اللہ، ہماری جو جانیں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، جب اللہ اٹھا دیتے ہیں تو ہم بھی اٹھ پڑتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ بات سنی تو انہیں یہ بات اس لیے اچھی معلوم نہ ہوئی کہ اس وقت بات جو ہو رہی ہے وہ شریعت کی ہو رہی ہے، تقدیر کی نہیں ہو رہی. تو شریعت میں جب کسی بات کی ترغیب ہو اور اس کا جواب جو ہے وہ تقدیر سے دیا جائے تو یہ جواب مناسب نہیں ہے، یہ جھگڑالو پن ہے. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حضرت علی نے جواب دیا تو انہوں نے پھر جو ہے وہ، آپ نے کہا کچھ نہیں، اور جب آپ واپس جا رہے تھے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کتنا جھگڑالو ہے، انسان کتنا بڑا جھگڑالو ہے. یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے. چلیے جی، اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جدل جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر جدل ہو تو اس کے اندر بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جس طرح دعوت کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اسی طرح جو ہے جو دفاع ہے اس کے اندر بھی انسان کو جو بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب امام بخاری جو ہے جیسے ان کا طریقہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ آ جائے تو اس کی تشریح جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو ہے وہ کر دیتے ہیں. یہاں لفظ آیا تھا نا طرقہ، کہ حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹایا رات کے وقت، تو امام بخاری نے والسماء والطارق جو ہے وہ اس صورت سے جو ہے وہ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے ما آتاک لیلا فہو طارق، جو تیرے پاس رات کے وقت آئے اس کو طارق کہتے ہیں. لیکن ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ طارق کا صحیح جو مفہوم ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے.
اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا عبدالرحمٰن کیلانی کو. مترادفات قرآن جو ہے وہ اسی موضوع پر بہت ہی ان کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کو بخشے. اچھا, اور کہا جاتا ہے الطارق, تو قرآن مجید کے اندر جو ہے والسماء والطارق, یہاں طارق سے مراد جو ہے وہ ستارہ ہے. تو کہا نجم, اور والسماء والطارق. ہاں جی پڑھیے ذرا آگے کیا ہے, النجم الثاقب. تو یہ نجم الثاقب کہ طارق سے مراد نجم ہے, اور ثاقب سے مراد جو ہے وہ جو روشنی کرتا ہے. دیکھنے میں تو وہ جو ہے وہ روشنی کرتا ہے, لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ آگ پڑتی ہے شیاطین کو. تو اس لیے آگ کو بھڑکانا جو ہے اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری نے وہ لفظ بھی استعمال کیا ہے. کہا جاتا ہے اسقب نارکا, یعنی اپنی آگ کو بھڑکا. جو آگ جلا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا آگ بھڑکا, تو اس کے لیے لفظ کیا کہتے ہیں, اسقب نارکا. تو ثاقب کا معنی ہے یعنی بھڑکانا یا روشنی کرنا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهودا أسلموا تسلموا فقالوا بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور یہ بنو قینقاع جو یہود تھے ان کے پاس آئے ہیں. یہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تاریخی کہ ایک عورت جو یہ بنو قینقاع جو یہ سمنار تھے, تو ایک عورت جو ہے وہ زیور کے سلسلے میں اس بازار میں آئی تھی. تو ایک یہودی نے ایسی شرارت کی کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ باندھ دیا, اور جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ ننگی ہو گئی. تو اب انہوں نے اس پر ہنسی لگائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جو ہے بہت بغیرتی معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہود نے یہ سلوک کیا ہے. تو آپ نے پھر چونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی, تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر آئے اور یہود کو مخاطب کیا کہ بیت المدراس سے مراد ان کا وہ جگہ ہے جہاں کے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں, اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے کا کام جو کرتے ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پکارا اور کہا کہ اے یہودی لوگو, مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے. مطلب اب تمہارا ایک ہی حال ہے, یا تو مسلمان ہو جاؤ. فقالو بلغت یا ابو القاسم, تو انہوں نے کہا جی ابو القاسم تم نے بات اپنی پہنچا دی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ انہیں کہی. تو بلغت یا ابو القاسم, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ بات جو ہے یہ پوری طرح اس کو تم سن بھی لو اور اس کو سمجھ بھی لو. تو یہی میں چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ کہا, پھر سے 12 کہا. تو جب آپ نے 3 مرتبہ کہا تو پھر آپ نے ساتھ جو ہے وہ تیسری مرتبہ یہ بات بھی کہی کہ اعلموا انما الارض للہ ورسولہ, یہ جان لو کہ یہ جو زمین ہے یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. اب اس سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ اشتراکیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو
ایک جو فزیکلی غلبہ ہے وہ بھی اللہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو جیت ہوتی ہے یہ فزیکلی غلبہ ہی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے نا کہ لڑائیوں کے اندر کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ بھی اٹھائے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو جب فتح ہوئی ہیں تو فتح مکہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ مکہ سے ہی آپ کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا، اللہ نے دوبارہ آپ کو مکہ دے دیا. تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی. تو یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں، تمہیں جلا وطن کر دوں. تو اس لیے میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم نے جو چیز بھی بیچنی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اٹھائی نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ چیزیں جو ہے وہ تم ان کو بیچ دو. پھر یہ نہ ہو کہ آن وقت پر کہو جی کہ ہمارے یہ سامان کہاں جائیں گے. اس نے جو سامان اپنا بیچنا ہے بیچ دے. یعنی اب یہ بات پکی ہے کہ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا. پھر اسی طرح ہوا، ان کو جلا وطن کر دیا تھا. پھر یہ لوگ جو ہے وہ خیبر میں چلے گئے تھے. یہاں احسن سے مراد وہ یہ مہلت والا رویہ ہے، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. ہاں یہی بات رویہ ہی ہے. جی تو کہا ہے کہ جس کو اپنے مال کے بدلے میں کچھ چیز جو ہے وہ لینی ہے، مطلب ہے کہ خرید و فروخت کر کے وہ اپنے اس طرح کا مال بنا لے کہ اس کو ساتھ لے جا سکے، تو وہ بیچ دے. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ویسے تو ہمارے قانون کے اندر جو بیع کا لفظ ہے وہ صرف خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو عربی زبان میں جو بیع کا لفظ ہے وہ صرف خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتا، لین دین کی تمام صورتیں جو ہیں وہ بیع کہلاتی ہیں. تو اس لیے بیع کا لفظ عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں لفظ ٹرانزیکشن جو ہے وہ لین دین کو بولتے ہیں. تو بیع کا مفہوم اور ٹرانزیکشن کا مفہوم جو ہے ایک ہی ہے، اور اردو زبان میں اس کے لیے لفظ ہے لین دین. اور باقی آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں جب کتاب البیوع آتا ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں، وکالت بھی، شفا بھی، اسی طرح جو ہے وہ کرائے کے معاملات جو ہے سارے، وہ ساری کی ساری کتاب البیوع کے اندر ہوتا ہے. مقصد اصل میں یہ ہے کہ کتاب البیوع یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لین دین میں آتی ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے قانون میں یہ بہت بڑا حکم ہے کہ بیع سے مراد جو ہے وہ صرف خرید و فروخت لی جاتی ہے. تو یہ جی اگلی حدیث باب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہاں امام بخاری برابر جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے ہی باب باندھ رہے ہیں. وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، جماعت سے مراد اہل علم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس دور میں اہل علم کے پاس ہوتی تھی قیادت، تو اس لیے امام بخاری نے جہاں کہیں کوئی ایسی بات آئی ہے وہاں اہل علم مراد دی ہے. اہل علم کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ویسے بھی وہ جو حدیث ہے دنیا وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والہ او عالما و متعلما جو ہے اس کے اندر بھی علم کی فضیلت موجود ہے. اسی طرح یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہاں بھی علم کی فضیلت ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ معاشرے میں اہل علم کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں. اور امام بخاری ہوں یا علی بن مدینی ہوں، یہ عام طور پر جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ مراد اہل علم لیتے ہیں. اور بعضوں نے یہاں مراد جو ہے وہ اہل الحدیث کا مکتب فکر بھی دیا ہے، جو تابعین کا مکتب فکر ہے. یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ چونکہ اہل الحدیث کے مکتب فکر کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں،
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل حدیث مکتب فکر ہے، جنہوں نے شریعت کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، کیونکہ اہل الرائے کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے شریعت کو چھوڑ کر جو ہے وہ فقہ کو اہمیت دے دی، حالانکہ فقہ جو ہے وہ وہی نہیں ہوتی، وہ تو اجتہاد کا ثمرہ ہوتی ہے یا اس کا حاصل ہوتی ہے، جبکہ شریعت جو ہے وہ خود وہی ہے، تو اس لیے اہمیت جو ہے وہ وہی کی ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت جو ہے وہ بنایا ہے۔ جو یہ وسط کا لفظ ہے نا، یہ وسط ہو، وسط سین کی جزم کے ساتھ، تو پھر تو اس سے مراد آدھا ہوتا ہے، لیکن اگر وسط ہو تو اس سے مراد وہ آدھا حصہ ہوتا ہے، یعنی درمیان کا حصہ اس کو بولتے ہیں وسط، اور اگر آدھا مراد ہو تو پھر سین کی زبر ہوگی، وسط۔ تو قرآن مجید میں وسط ہے۔ ابو درداء سے کسی نے پوچھا کہ میری ماں یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، وہاں بھی لفظ جو ہے وہ اوسط و ابواب الجنہ ہے، کہ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اب تو چاہتا ہے کہ جنت کے اس بہترین دروازے سے داخل ہونا، تو پھر اپنے باپ کی اطاعت کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اس دروازے کی تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، باپ کی نافرمانی۔ تو میں اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ ماں کے بارے میں تو زیادہ اہمیت خدمت کی ہے، اور باپ کے بارے میں جو ہے وہ اطاعت ہے، یعنی اطاعت کا جو سسٹم ہے یہ باپ سے وابستہ ہے، اور خدمت کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ماں کو زیادہ اہمیت ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا تھا نا کہ میں کس کی خدمت کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کی، پھر دوبارہ پوچھا، کہا پھر ماں، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا تو ماں، اس کے بعد پھر کہا تو کہا باپ۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے ماں کا زیادہ حق ہے، اور اطاعت کا جو نظام ہے وہ باپ سے وابستہ ہونا چاہیے۔ جس گھر میں اطاعت کا نظام جو ہے وہ ماں سے وابستہ ہو جائے، وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی وہی صورت ہوتی ہے لَن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ۔ تو اس لیے جن گھروں میں خیر ہوتی ہے وہاں یہ ہوتی ہے کہ باپ کا جو ہے وہ اطاعت کا نظام جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور ماؤں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ باپ کی اطاعت جو ہے وہ بچوں کو اس کی عادت ڈالے۔ یہ جو وقفت لہما جناح ذل، وقفت لہما، یہ جو ہے یہاں اطاعت اور خدمت دونوں کے معنی میں یہاں تو ان کے ساتھ جو رویہ ہے بول چال کا، اس کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یہاں جو ہے بول چال کے اندر، اور ہے بھی یہ اس حالت میں جب کہ دونوں بوڑھے ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اظہار کرنا جیسے کہ میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، بے چینی کا اظہار کرنا، یعنی اف کا جو ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں کہا گیا ہے تزجر، لا تتزجر، تو زجر کہتے ہیں بے چینی کے اظہار کو۔ تو کلمہ اف سے مراد یہی ہے، ولا تنہرہما، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے بھی اونچی بات ہے۔ وقل، فیہما بھی ہے نا، ہاں جی، وجاہد فیہما، وہ جو جہاد پہ جانے کی اجازت کے حوالے سے روایت آتی ہے، وہاں بھی دونوں کا ذکر ہے، جی ہاں، وہ تو وجاہد فیہما۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں اکٹھے ہوں تو اطاعت ویسے ہوتی تو دونوں کی ہے، لیکن نظام کے اعتبار سے چونکہ قوام باپ ہوتا ہے، اس لیے نظام کے اعتبار سے اصل اطاعت جو ہے وہ باپ کی اس لیے آ جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ کا اختلاف ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے تو اس وقت پھر کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ خدمت کے لیے تو ماں کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اطاعت کے اندر باپ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ باہمی اختلاف ہو، جب دونوں اکٹھے ہوں پھر تو ایک ہی بات ہے۔ والدین کی جتنی بھی خدمت کی باتیں ہیں یا والدین کی ساتھ حسن سلوک کی باتیں ہیں، عقیدہ اور کفر اسلام، یہ چیزیں بھی آ جائیں گی پھر، مطلب نہیں، اطاعت ہوتی ہے اصل میں اپنے اختیار سے کسی کی بات ماننے کی بات، خوشی سے کسی کی بات ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جہاں تک عقیدہ اور یہ چیزیں، یہ تو علمی چیزیں ہیں، تو علمی چیزوں جو ہیں ان کا تعلق تو وہی سے ہے۔ عقیدہ جو مختلف ہے، بریلوی ہے یا شیعہ ہے یا اس طرح سے، دونوں ماں باپ الگ الگ نہیں، ہیں۔ عقیدے کے بارے میں جو بات ہے وہ تحقیق کی ہے،
وہ تو تحقیق کی بات ہے، اس کے اندر کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے. یعنی دیکھیے باپ ہو یا ماں ہو، اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ جہاں تک ہے نا دین کے معاملے میں اطاعت، وہ تو نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، دونوں کی نہیں ہے. ہاں دنیا کے اندر حسن سلوک جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے. وہ آیت کیسے ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہاں ذکر کیا ہے کہ دین کے معاملے میں تو تم نے غلط بات میں کسی کے پیچھے نہیں چلنا. وہاں تو انسان تحقیق کرے گا کہ کون درست ہے، اور جو درست ہوگا اس کے پیچھے لگنا. ویسے انسان تو خود ذمہ دار ہے کہ اس عقیدے کو صحیح اختیار کرے. ہاں ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ انسان محنت کرے کہ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو تو اس کو سمجھائے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا وصاحب و ما فی الدنیا معروفہ، اس میں یہ بتایا ہے کہ حسن سلوک جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور جہاں تک ہے عقیدہ وغیرہ اس طرح کی، اس کے اندر جو ہے وہ صرف حق کو دیکھ کر اطاعت ہونی چاہیے. اس کے اندر نہ باپ اور نہ ماں. سر یہ وقف اما یبلغن سے پہلے، یعنی اما یبلغن تو بڑھاپے میں ہے نا، تو وقف لہما اس میں جو اطاعت کا تصور ہے وہ اس سے آگے ہے. اما یبلغن بعد میں آتا ہے نا. اما یبلغن جو ہے وہ بعد میں، وقف لہما پہلے ہے. اطاعت یعنی نہیں. دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس میں یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس کو اپنی ذلت نہیں سمجھنا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنا جو پہلو ہے، جو کمزوری کا پہلو ہے، ذلت کا پہلو ہے، وہ ان کے سامنے جو ہے جھکا دے. یعنی مطلب ہے ان کے سامنے اگر تجھے ذلیل بھی ہونا پڑے تو تیری کوئی ذلت نہیں ہے. اب دیکھیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس نے کتنی گالیاں نکالی ہیں. سب چور بھی کہہ گئے، دھوکے باز بھی کہہ گئے، جھوٹا بھی کہہ گئے، سب کچھ کہہ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہیں دیا. چچا کی سب باتیں برداشت کر لی. اسلام کے اندر ایک نظام ہے نا، چچا کا بھی ایک مقام ہے. یعنی باپ کے بعد جو ہے وہ چچا کا مقام آتا ہے. یعنی پہلے تو آتا ہے نا، یعنی ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ ہماری شریعت کے اندر اس کا ایک نظام ہے. سب سے پہلے تو باپ ہے، اور اگر بیٹا ہو تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ بیٹے کو ترجیح ہے یا باپ کو، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ترجیح بیٹے کو ہے. یعنی بیٹا پہلا ولی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جو باپ کا جو بھائی ہے پھر وہ ہوتا ہے باپ کا بھائی چچا، اور چچا کے بعد پھر چچا زاد بھائی. یہ اس طرح کی ترتیب ہے ولایت کے جو درجے ہیں. چلیے جی، اس کیا بات قاری صاحب بول رہے ہیں بیٹا کا مقام ان سے پہلے ولایت میں، باپ سے بیٹا پہلے ولی ہے. اصل میں پتہ بات کیا ہے؟ ایک عورت کا بھی نہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہلے ولی ہے. ایک عورت کا بیٹا ہے تو وہ نہیں، جب نہیں ہے تو پھر باپ ہی ہے. پہلے وہ پیدا کرے. سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے بھی چھوٹا ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے. نہیں، چھوٹا تو نہیں ہوتا، بالغ کی بات نہیں. اگر دیکھو میں ایک عورت شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کا جو ہے وہ بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے، اس کا ولی کون بنے گا؟ یہ اصل میں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ کو بتایا ہے. معاملات تو اثر انداز ہوں گے بیٹے کے اوپر. اصل میں بات کیا ہوتی ہے، باپ کا گھر الگ ہوتا ہے اور بیٹے کا گھر جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ماں کا وہ خود جو ہے وہ سرپرست ہوتا ہے. یعنی کفارت بیٹے کے اوپر ہے، باپ کے اوپر نہیں ہے. تو جب کفارت بیٹے کے اوپر ہے تو پھر بیٹا جو ہے وہ پہلے ولی ہوتا ہے باپ سے. اس لیے میں نے اس کو ترجیح دی ہے.
वैसे अहनाफ के नजदीक बेटा ही है पहले, ये मसला मैं एक जगह पढ़ रहा था। अहनाफ का मसला तो आप अहनाफ के नज़दीक तो सबसे बड़ा फसाद ये है कि उन्होंने ये सारी शुरूत जो हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। वली नहीं है। ये तमाम की तमाम शुरूत जो हैं वो असल में उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए कि उनके यहाँ चीज़ हो जाती है फासद होती है। बातिल और फासद का फ़र्क करके तो उन्होंने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई निज़ाम रह ही नहीं गया। इसलिए कि निज़ाम जितना भी बनता है वो इन शुरूतों क़यूद से बनता है। और जब आपने कह दिया शुरूतों क़यूद की अहमियत ही कोई नहीं है, एक औरत की देखिए ना, जब उसकी रज़ा की कोई अहमियत ही नहीं है इस औरत की, और अदालती फैसले से जो है वो ज़बरदस्ती बीवी बना दी जाती है, अब बताइए क्या रह गया उस औरत का। हम तो वली के मसले छेड़ते हैं, वो तो वहाँ अपनी उसकी रज़ाई कुछ नहीं है। जो उनका मदार है सारे का सारा, वो मैंने आपको हज़रत अली की हदीस सुनाई हुई है ना, जो बनावटी हदीस है कि मेरे फैसले में तुम्हारा निकाह भी हो गया है। तो उनके नज़दीक जो है वो अदालती फैसले में निकाह तलाक भी खुद ब खुद हो जाते हैं। बाकी बेटे का छोटा होना ना होना ये तो अवारिद है ना। नहीं देखिए, जब बेटा छोटा होगा तो वो बात और है, उस वक्त बेटा छोटा होता है उस वक्त बाप ही होता है, नहीं उस वक्त बाप को अहमियत है। लेकिन ये मैंने उसको बताया है जबकि उसकी एक असल में वजह यह है कि ख़ानदानी सिस्टम जो है वो किसी औरत का अपने बेटे के साथ बनता है। तो उसके बाद बाप जो है वो ख़ानदानी सरबराह तो हो सकता है, और इसकी मिसाल जो है वो है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या जो है ना इब्न उमर के साथ, कि उन्होंने कहा अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो इब्न उमर कहने लगे मैं क्यों तलाक दूँ, वो तो मेरी बीवी है, आप नाराज़ हैं तो मैं उसको तलाक क्यों दूँ। तो उस वक़्त फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मामला जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। आपने बुलाया अब्दुल्लाह बिन उमर को और कहा कि अपने बाप की इताअत कर। तो इसके अंदर जो है वो असल में ख़ानदानी सरबराह की बात है, वली की बात नहीं है। यहाँ ख़ानदानी सरबराह जो है जैसे कि कबीले का सरबराह होता है, उसकी हैसियत ही होती है। पहले एक जो है वो ख़ानदान होता है, ख़ानदान का सरबराह जो है वो बाप होता है, यानी सरबराह ख़ानदान का बेटा नहीं होता, लेकिन औरत का वली जो है वो बेटा होता है। चलिए जी, अब इसको ज़रा पढ़कर इस हदीस को पूरा कर लें। तो आपने जो है वो इमाम बुखारी ने जो है वो कहा है कि जो जमात को लाज़िम पकड़ने की बात है ना वही अल-जमाअह वगैरह में, तो मुराद उससे अहले इल्म है। चलिए जी, उसके बाद ये हदीस जो है उसके अंदर हाँ हमने हदीस, चलिए उसका तर्जुमा ये है कि अबू सईद खुदरी ये बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा हल बल्लगता, क्या आपने जो मेरा पैगाम था वो पहुंचा दिया। तो फ़यक़ूलु नअम या रब्बे, तो वो यही जवाब देंगे कि हाँ मेरे रब मैंने तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया था। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फ़तुस्अलु उम्मतुहु, फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा तो हल बल्लगकुम, क्या तो तुम्हें जो है वो नूह ने पैगाम दे दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो वो यक़ूलूना मा जाना मिन नज़ीर, तो वो कहेंगे हमारे पास तो कोई डराने वाला आया ही नहीं, यानी इनकार कर देंगे। तो फिर आप ज़रा से तर्जुमा कर ले रहे थे। तर्जुमे में मसला है जी, ये नज़ीर के तर्जुमे में एक है थोड़ा सा, बाज़ अहबाब कहते हैं कि खबरदार करने वाला इसका तर्जुमा किया जाए, डराने वाले की बजाय। चलो छोड़िए, तकल्लुफ़ात हैं। अब आगे आप पढ़िए कि मन शहूदों का, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम गवाह लाओ, यानी नूह अलैहिस्सलाम से जो है वो अब गवाही मांगी जाएगी। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुहम्मदुन व उम्मतुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत जो है वो मेरा गवाह है। तो फिर उनको लाया जाएगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को। तो फिर वो जो है वो गवाही देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन से मुराद जो है वो बेहतरीन उम्मत जो है, इसलिए कि वसतन का माना किया है अदलन,
یعنی انصاف کرنے والی. میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ گواہی جو ہے یہ عدل کا حصہ ہوتی ہے, یعنی فیصلے کا حصہ ہوتی ہے. ہاں, تو اس اعتبار سے جو ہے وہ گواہ جو ہے اس کا عادل ہونا جو ہے یہ ضروری ہے, اور یہ فیصلے کا حصہ ہوتی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو آگے لفظ ہے نا کہ تاکہ تم جو ہے وہ لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے امت گواہی دے گی, امت محمدیہ, اور پھر امت محمدیہ کی گواہی کے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان کی توثیق کریں گے. اچھا, یہ مطلب توثیق کریں. جی. وان جعفر ابن عون حدثنا الأعمش عن ابی صالح عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. تو دیکھیے نا, اعمش پہلی روایت میں ہے نا راوی, تو اب اعمش سے ایک راوی تو ہے ابو اسامہ, اور اسی طرح جو ہے وہ اعمش سے ایک راوی جو ہے جعفر بن عون. گویا کہ جعفر بن عون جو ہے اس کی مطابقت ہے ابو اسامہ کے لیے. تو امام بخاری نے مطابقت لا کر جو ہے وہ تائید کی ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت کے اندر یہ لازمی چیز ہے کہ اس کو صحیح بات کا علم ہو. اگر صحیح بات کا علم ہو تو پھر وہ گواہ بن سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ضرور اس نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کانوں سے سنا ہو. اس کو جو ہے وہ اگر اعتماد ہو, اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جو خزیمہ بن ثابت کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ جو ہے وہ خریدا تھا نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے رقم دینے گئے تو اس آدمی نے جو ہے وہ کسی اور کے پاس بھیج دیا. تو اس وقت خزیمہ بن ثابت نے جو گواہی دی تھی, گواہی کے لیے جو ہے وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. میں لفظ یقین سے اصل میں اس لیے بچنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر یہ فلسفہ اور منطق جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ جو ہے وہ ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں, ہمارا اپنا عرف ہے, اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معمولات میں آتی ہیں. اور جو منطق فلسفہ ہے اس کا تعلق معمولات سے نہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے. تو ہمارا جو معمولات ہے عقل اس کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ معمولات ہمارے تمام کے تمام شریعت کے تابع ہوتے ہیں. جبکہ جو معتزلہ جہمیہ وغیرہ جو منطق وغیرہ کے قائل ہیں وہ جو ہے وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بھی جو ہے وہ انسانوں کی عقل کا پابند ہے. تو یہی وہ بگاڑ ہے جو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر در و تعارض العقل و نقل جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تصحیح کی ہے. بہت لمبی باتیں ہیں, اب تو یہ کتاب 12 جلدوں میں چھپی ہے, در و تعارض العقل و نقل. ابن حزم کو بھی جہمیہ میں شمار کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ ابن حزم عقائد میں سلفی تو نہیں ہے نا. اصل میں ابن حزم نے جو ہے وہ اللہ کی اوصاف کا جو ہے وہ انکار کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی اوصاف ہیں بس ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں, لیکن ان کا مفہوم ہم مراد نہیں لیتے, ان کا مفہوم مراد نہیں لیتا وہ, اور اس کی وجہ اصل میں فلسفہ ہے. بات جو ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے گی, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے لیکن ابن حزم جو ہے وہ اس کا اور جامعہ کا تھوڑا سا فرق ہے. جامعہ بھی منطق فلسفے کی بنیاد پر, لیکن ابن حزم کا جو عام طریقہ ہے نا وہ بھی اصل میں منطق فلسفے کا ہے. یعنی ابن حزم کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں. اگر ابن حزم کا آپ اصول فقہ دیکھیے تو وہ تقریباً جو ہے وہ منطق فلسفے کی بنیاد پر جو ہے وہ سوال ہے. تو اس لیے جو بات کہی گئی ہے کہ گواہی کے لیے شہادت کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں. جی ہاں, اس کے لیے یقین ہو نظام عدل ہی خراب ہو جائے گا. نہیں, نظام تو خراب نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے جب سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ جو گواہ ہے اس کا تزکیہ ہوگا نا. جب گواہ کا تزکیہ ہو جائے گا تو اب تزکیہ کے بعد اب یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات اگر سچا ہے تو اس گواہی دے سکتا ہے. یعنی گواہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے باقاعدہ آنکھوں سے دیکھا ہو. میں نے آپ کو یہ بتایا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ دل کا جو اعتماد ہے نا وہ کافی ہے.
یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اس کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ تو اس کی بجائے جو اہل مغرب نے جو میعاد دیا کہ مشاہدہ ہونا چاہیے، وہ سارا گواہ کیا، وہ ویلڈ نہیں لگتا تھوڑا سا؟ اصل میں بات یہ ہے اہل مغرب کا جو بڑا بگاڑ ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ پہلے ان کا نظام جو ہے وہ مخاصمانہ ہے، مخاصمانہ نظام کے ساتھ جو ہے وہ عدل تو وہیں سے چلا گیا۔ جب مخاصمانہ کا معنی یہ ہے کہ مخالف فریق کو لاؤ، تو اب گواہ جو ہے وہ اصل میں غیر جانبدار ہوتے ہی نہیں، گواہ ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگ۔ غیر جانبدار اس لیے نہیں آتے کہ وہ کو خام خواہ اپنے آپ پر مصیبت ڈالے۔ تو اس لیے اہل مغرب کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر تو سارا سسٹم ہی تباہ ہے، گواہی کا، گواہی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پارٹی باز جو ہے وہ پارٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ابھی بات کہی ہے نا کہ ہاں جب ہوئے پارٹی کے تو پھر گواہی تو جھوٹی دیں گے نا، ان تو پارٹی کی حمایت کرنی ہے۔ وہاں حق انسان یعنی وہ آدمی جو غیر جانبدار ہوتا ہے وہ اگر بک جائے دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائے پھر تو وہ گواہی آ کر جو ہے وہ تردید کر جاتا ہے، لیکن ویسے جب اگر وہ پارٹی باز ہو تو تردید وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل مغرب کا تو پورا نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے، اس کے اندر انصاف کہیں ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو اہل مغرب کا عدالتی نظام ہے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو اس کو ایڈورسری سسٹم کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے مخالف کو لاؤ، جب مخالف کو لے آئے تو دشمنی نہیں تھی، اب دشمنی بن گئی، اب جو آدمی گواہ بھی آئے گا وہ بھی دشمن بن گیا۔ تو اس لیے یہاں تو گواہی بنیادی کوئی نہیں، اس لیے جب یہاں گواہی ہے کوئی نہیں تو یہاں مشاہدہ کہنے کو تو وہ سارے جھوٹ ہوتا ہے، وہاں وہ لوگ موجود ہی نہیں ہوتے جو گواہ بنائے جاتے ہیں، تو گواہ بھی جھوٹے اور سارا نظام بھی جھوٹا ہے۔ سکھایا جاتا ہے کہ یہ بات کہنی یہ بات کہنی اور یہ سارا بگاڑ جو ہے وہ وکیل پیدا کرتا ہے، پہلے وکیل پیدا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ تمہیں یہ بیان دینا ہے، اور اس کے بعد دوسرا بگاڑ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جج خرید لیتے ہیں۔ تو وکیل کا تو نقصان اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ اگر کیس جو ہے وہ اس پارٹی کے خلاف بھی ہو جائے تو اسے تو نئی فیس مل جاتی ہے نئے اپیل کے لیے یا نگرانی کے لیے، تو اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل نقصان جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ان پارٹیوں کا، اور وہ پارٹیاں اگر آپس میں مستقل دشمن ہیں تو کوئی نہیں، پھر وہ قتل و غارت بھی کرتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مقدمے بازی بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے شریعت کے علاوہ تو کہیں جو ہے وہ انصاف ہے ہی نہیں، اس لیے امام بخاری نے پیچھے باب باندھا تھا نا، اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اسی آیت کو لائے تھے کہ شریعت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کبھی انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اصل چیز انصاف نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں تو اصل چیز قانون ہوتا ہے، قانون کے مطابق جج جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ کام کرے، خواہ اس میں کتنا ظلم پایا جاتا ہو۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عدل کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی بجائے شریعت ہو، تو جب آپ شریعت کے مطابق کام کریں گے تو پھر عدل ہوگا۔ اور اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جہاں کی کتاب و سنت کو جو ہے وہ بطور دستور کے نافذ کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے سعودی عرب کا عدالتی سسٹم بھی کافی بہتر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ وہاں کی جو حکومت اور بادشاہت ہے اس کے اب اختیارات جو ہیں وہ اتنے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کو جو نیوم شہر جو بسایا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے کتاب و سنت کا جو نفاذ نہیں ہوگا، وہاں الگ قانون بنایا جائے گا۔ تو یہ بگاڑ ہی ہے، باقی ہے کوئی انسان بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور صاف سی بات ہے کہ چونکہ ہم سعودی عرب کے شریعت کے نافذ کرنے کی وجہ سے ہم بہت بڑے حامی ہیں، اور ہم نے سعودی عرب کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ جب سعودی عرب میں کوئی بات اس طرح کی کمزوری کے سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور ہم کو ان کے لیے بات دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو خیر کی توفیق دے اور ان کو جو ہے وہ ان کمزوریوں سے بچا کے رکھے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو
ایک لفظ جو ہماری خاص طور پر تحریکوں میں استعمال ہوتا ہے نا، شہادت حق، وہ ہماری تحریکوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. شہادت حق سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ آپ نے جو حق قبول کر لیا ہے، اس کو بولتے ہیں شہادت حق. تو شہادت حق جو ہے وہ عملی طور پر پیش کرنے کو شہادت حق کہتے ہیں، اور اسی طرح ان تحریکوں کے اندر جو ہے وہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو نافذ کرنے کو کہتے ہیں اقامت حق. تو اقیم الدین ولا تفرقوا فی، اقامت دین کا جو تصور ہے یہ جماعت اسلامی کا یا اخوانیوں کا یہ سارا تصور وہی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اصل میں حکومت سے ہے، جبکہ ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں ایک زندگی کا ایک حصہ ہے حکومت، لیکن حکومت سب کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ حکومت سب کچھ ہے، یہ تصور جو ہے ان کا درست نہیں ہے، بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ حکومت الہیہ کا تصور، خلافت الہیہ کا تصور جو ہے یہ کس طرح غلط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ حکومت میں شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بالمقابل جو ہے وہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بس ہمارا سربراہ جو ہے اگر ملت کا بھی ہے تو وہ صرف نبی ہوتا ہے، باقی جو نبی کے جو جانشین ہوتے ہیں حکومت میں وہ پھر ہمارے لیے خلفاء ہوتے ہیں. باقی اس کی تفصیلات جو ہے وہ چونکہ میں گاہے بگاہے پیش کرتا رہتا ہوں، اسی پر اکتفا کیجیے. تو الحمدللہ یہ جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے. اب کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ حکام کے اجتہاد کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابھی تو بڑے اہم مسائل موجود ہیں اسی کتاب الاعتصام میں بالکتاب. یا اللہ.